رومینیا ایئرپورٹ بخارسٹ سے لوگوں کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے۔ کیوں ڈپورٹ کیا جا رہا ہے اور اس سے بچنا کیسے ہے آپ نے، اور سکور جو صاف ستھرا ایک ورک پرمٹ ہوتا ہے وہ آپ نے کس طریقے سے حاصل کرنا ہے، آج بات کریں گے اس کے اوپر، کیونکہ کافی سارے سوال آتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ جیسا کہ میرے دیکھنے والوں کو بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ میں جرمنی میں رہتا ہوں اور عرصہ دراز سے یہیں پہ ہوں، بچپن سے لے کے اب تک۔ تو لاسٹ ویڈیو رومینیا کی تھی، کافی سارے سوال تھے اس میں آئے انسٹا کے اوپر، اور آج ساتھ ساتھ میں ان کے جواب بھی دیتا ہوں کہ یہ کیا وجہ ہے۔ جو سب سے زیادہ سوال آیا کہ رومینیا سے ایئرپورٹ سے ہی ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، تو اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں کہ کیوں ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، کن لوگوں کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ وہ ڈپورٹ ہو رہے ہیں جن کے پاس فیک ورک پرمٹ ہیں۔ اب فیک ورک پرمٹ کیسے ہیں، ان کے اوپر ویزا کیسے لگا؟ دیکھیں، ابھی تک رومینیا امبیسی جو بھی جہاں پر بھی ہیں وہ ویریفائڈ نہیں کر رہی ان کمپنیوں کو۔ وہ دیکھتی ہے ورک پرمٹ اوریجنل ہے، صحیح ہے ورک پرمٹ، وہ سٹیمپ کر دیتی ہے۔ جب آپ ایئرپورٹ پہ آتے ہیں، کیونکہ اب شنگن میں آ چکا ہے اور جس کی وجہ سے کافی سختی بھی ہے، آگے چل کے میں سختی کے بارے میں بھی بتاتا ہوں کہ کیا کیا سختی ہے۔ جیسے ہی وہ ایئرپورٹ پہ آپ پہنچتے ہیں تو آپ کے جو کمپنی کا جو آنر ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کا ایڈریس پوچھتے ہیں، اس کا ٹیلی فون نمبر پوچھتے ہیں، اس کا نام پوچھتے ہیں، تو ان کو کال کرتے ہیں کہ بھی آپ کا ورکر آیا، آپ آ کے لے جائیں۔ اگر تو وہ اوریجنل ہے بندہ تو آلریڈی وہ ایئرپورٹ پہ موجود ہوگا، وہ کہے گا جی میں ایئرپورٹ پہ ہوں، میں ابھی آ جاتا ہوں۔ وہ آئے گا، آپ کو ساتھ لے جائے گا، بے شک آپ 1 ہیں یا 10 ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کتنے ورک پرمٹ ایشو کیے ہیں۔ اور جب آگے سے کوئی کہتا ہے جی کہ مجھے یہ ورکر نہیں چاہیے، تو آپ خود سمجھدار ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو آنر ہے جس نے ورک پرمٹ ایشو کی ہے وہ خود ایک فیک ہے۔ اس نے پیسے لے کے کسی ایجنٹس کو وہ ورک پرمٹ دی ہے، جس کی وجہ سے یہ پریشانی ہے۔ اور کب تک چلے گی؟ اس وقت تک چلے گی جب تک وہ پرانے ورک پرمٹ جو آپ تک پہنچ چکے ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتے۔ سختی انہوں نے کافی کی ہے، حالانکہ گورنمنٹ رومینیا کی جو گورنمنٹ ہے ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کو پکڑیں جو کہتے ہیں ہم نے نہیں لینا اپنا ورکر۔ کیوں نہیں لینا بھائی؟ اگر نہیں لینا آپ نے اپنا ورکر آ کر، تو آپ نے اپلائی کیسے کیا، آپ نے اس کو ورک پرمٹ کیسے دیا؟ یہ ان کا کام بنتا ہے۔ بہرحال ہو سکتا ہے وہ اس بارے میں چھان بین بھی کر رہے ہوں۔ کچھ لوگوں کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ان کا انٹرویو جب ایئرپورٹ پہ پوچھ گچھ تھوڑی بہت تو ہوتی ہے، جیسا کہ وہ پوچھنے بھی کون سی کمپنی میں جانا ہے، کیا نام ہے اس کمپنی کا، اس قسم کی باتیں امیگریشن آپ سے کرتی ہے، ان کا رائٹ بنتا ہے۔ اور آپ کے پاس کوئی ایسی چیز بھی نکل آتی ہے آپ کے بیگ میں سے جو کہ ممنوع ہے، منع ہے، اس سلسلے میں بھی آپ کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے۔ تو آپ کو اب یہ خیال رکھنا ہے کہ یا تو آپ لے ایک منظور شدہ آپ کی کنٹری کے اندر جو ایجنسیز ہیں ان سے ورک پرمٹ لیں، عام آدمی سے ورک پرمٹ مت لیں۔ اگر عام آدمی سے ورک پرمٹ لیں گے تو یہی طریقہ کار ہوگا آپ کے ساتھ بھی، لیکن یہ 100% شور نہیں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ہوگا۔ بہت اچھے بھی ہیں، چھوٹے جو کسان ہیں
کھیتی باڑی جو کرتے ہیں وہ چھوٹے جن کو 1 2 4 لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی بلواتے ہیں، اپنا ورک پرمٹ جو ہے وہ بھی ایشو کروا کے تو آپ کو بلواتے ہیں۔ اب یہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ فیک ہیں، کچھ ہیں جو پیسے کی لالچ میں آ کے اس قسم کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کو خود خیال رکھنا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کہیں گے جی مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آدمی فیک ہے یا نہیں فیک۔ اس کا ایک بہترین سا حل یہی ہے کہ آپ عام جو ایجنٹ گلیوں محلوں میں پھر رہے ہوتے ہیں آپ کو آفر کرتے ہیں کہ میں آپ کو ابروڈ بھیج دیتا ہوں، یورپ بھیج دیتا ہوں، رومینیا بھیج دیتا ہوں، بلغاریہ بھیج دیتا ہوں یا کہیں اور بھیج دیتا ہوں، ان سے بچیں۔ اگر آپ نے اس طرح ویزا لینا ہی ہے تو پھر کسی منظور شدہ جو ایجنسیز ہیں ان سے رابطہ قائم کریں۔ اب دوسرا طریقہ ایک اور جو میں آج لے کے آیا ہوں ورک پرمٹ کا، جو کہ 100% جو ہے وہ اوریجنل ہوگا۔ وہ کیوں اوریجنل ہوگا؟ کہ وہ آپ نے خود اپلائی کرنا ہے، آپ نے کسی ایجنٹ کو پیسہ نہیں دینا۔ ڈسکرپشن کے اندر ویب سائٹس دے رہا ہوں، محنت آپ کی، اگر آپ صحیح محنت کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ خود اپلائی کریں، ان کا اگر آپ کو جواب نہیں آتا 1 مہینہ 2 مہینے تو سمجھیں پھر آپ کی سی وی اس قابل نہیں ہے کہ جو وہ آپ کو کہیں جی ٹھیک ہے ہم آپ کو لے لیتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کو اگر ضرورت ہے آپ کے پاس اس قسم کا کوئی ہنر ہے تو وہ آپ کو مسٹ لیں گے۔ اگر آپ کے پاس ویسا ہنر ہی نہیں ہے، آپ کی سی وی ہی غلط ہے، اس مسئلے کے اوپر میں کافی ساری ویڈیو کے اندر بات کر چکا ہوں۔ تو کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ جو آپ کا سکل ہے سی وی بھی آپ کی ویسی ہی ہونی چاہیے، اسی سی وی سے جو ہے آپ اپلائی کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اگر ایک ڈرائیور ہیں تو آپ ایک بینکر کی جاب اگر آئی ہے وہاں پہ آپ کو نظر آئی ہے تو آپ نے بینکر کی جاب اپلائی کر دی اور سی وی آپ ان کو ڈرائیونگ کی بھیج رہے ہیں۔ یہ یہاں پہ اس قسم کے جو سسٹم ہے وہ نہیں چلتا۔ آپ ڈرائیور ہیں، آپ نے ڈرائیونگ کی ہی جو سی وی ہے وہ بھیجنی ہے۔ بے شمار جاب ہیں ڈرائیونگ کی، جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ لائسنس ایک واحد کنٹری ہے یہ رومینیا کے، آپ کو فوری طور پہ چینج کر دیتی ہے، باقی کنٹری جو ہیں وہ نہیں چینج کرتی۔ تو ڈرائیور جو حضرات ہیں ان کے لیے بہت اچھا چانس ہے، اگر ان کو جاب مل جاتی ہے اس ویب سائٹ سے۔ کنسٹرکشن کے اندر بہت ساری جابس ہیں، ڈرائیونگ کی، پلمبر کی، بہت ساری جو بھی کنسٹرکشن کے اندر جو ہیں کام ہوتے ہیں ان سب کی جاب بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ ڈیولپ کر رہا ہے رومینیا، جس طرح چیک سلواک نے ڈیولپ کیا، بڑی بڑی کنٹریوں نے وہاں پہ پیسہ لگایا، اسی طرح ہی اب رومینیا کے اندر جو ہے یورپین شنگن کی دوسری جو بڑی کنٹریز ہیں وہ پیسہ لگا رہی ہیں اور لگائیں گی آگے۔ کیوں؟ کہ وہاں پہ لیبر سستی ہے، ان کے اپنے لوگ جو ہیں، مقامی لوگ جو ہیں وہ تو بڑی بڑی کنٹریوں میں آ کے کام کر رہے ہیں، تو وہاں پہ اب لیبر کی شارٹیج ہے، ہر قسم کی لیبر وہاں پہ چاہیے۔ تو اس لیے وہاں پہ یہ بزنس مین جو بھی ہوتا ہے وہ تو ظاہر ہے اس کو تو اپنا فائدہ چاہیے ہوتا ہے کہ جون سی کنٹری کے اندر جو ہے وہ اپنی فیکٹری لگائے گا تو اس کو منافع ہوگا، کیونکہ سامان تو وہاں پہ بنے گا، کوسٹ جو آئے گی اس کی وہاں پہ آئے گی، لیکن بیچے گا لا کے وہ بڑی کنٹری میں، یہاں پہ زیادہ داموں پہ وہ چیز بکے گی، اتنا تو آپ بھی سمجھتے ہیں۔ تو ڈسکرپشن میں جائیے، میرا انسٹا بھی وہیں پہ ہے اور باقی جو ویب سائٹ ہیں وہ بھی وہاں پہ ہیں، اپلائی کیجیے، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اگر ویڈیو پسند ہے اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔